یہ بتائیں ثناء اللہ بلوچ صاحب کہ آپ کی پارٹی جو ہے بی این پی مینگل، وہ 2013-14 سے یہ جو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے اس پہ اس کا بڑا ایک سٹینڈ ہے. اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں بھی گئے، پھر آپ نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے بھی اسی معاملے پہ اتحاد کیا، پھر توڑا بھی اسی معاملے پہ، پھر آپ پی ڈی ایم کے ساتھ بھی اسی معاملے پہ گئے. تو یہ بتائیں کہ یہ جو انوار اللہ کاکڑ صاحب ہیں جن کا تعلق آپ ہی کے صوبے سے ہے، وہ بار بار کہتے ہیں جی کہ جنہوں نے ان مظاہرین کی حمایت کرنی ہے وہ بی ایل اے یا بی ایل ایف کو جوائن کر لیں، تو آپ کیوں نہیں جوائن کر لیتے؟ سر دیکھیں حامد میر صاحب، انہوں نے یہ بات میرے خیال میرے بارے میں نہیں کی ہے، مجھے تو شاید آلریڈی انہوں نے ٹیگ کیا ہوگا کہ بیکاز آئی اسپیک فار دا بلوچ پیپل، میں بلوچ عوام کا نمائندہ ہوں، ترجمان ہوں، مجھے اس پہ فخر ہے. وہ شاید آپ جیسے دوستوں کے بارے میں انہوں نے کہا ہوگا کہ یا محمد حنیف صاحب نے اپنا ایوارڈ واپس کیا. دیکھیں انتہائی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی ہے انہوں نے کل. ایک تو بات یہ ہے کہ بلوچستان کے مسئلے اور تنازع کو سمجھنا چاہیے. یہ جو لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے، یہ بلوچستان کے اوور ہال پولیٹیکل کرائسس جو کنفلکٹ چل رہا ہے اس کا کانسیکوینسز ہے، اس کا نتیجہ ہے. ہمارے سیاسی، معاشی، معاشرتی اور آئینی مسائل پاکستان کے ساتھ، اس وفاق کے ساتھ 1948 سے چلے آ رہے ہیں. اسی پروگرام میں اس وقت جب میرے خیال میں آج سے 20 سال پہلے بھی 2002 اور 2003 میں بھی بیٹھ کے یہی بات کرتے تھے. اس وقت مسنگ پرسن کا ایشو اتنا ہائی لائٹ نہیں تھا. جب بلوچستان کے اندر بلوچستان کے آئینی، معاشی اور معاشرتی حقوق جو ہیں وہ سلب کر لیے گئے تو لوگ جب اس کے لیے جدوجہد کے لیے نکل گئے، احتجاج کے لیے نکل گئے، تو پھر لوگ لاپتہ ہونا شروع ہوئے، ٹارچر ہونا شروع ہوئے، قتل عام شروع ہوئی. اس کے رد عمل میں بلوچ نوجوانوں نے بھی ہتھیار اٹھا لیے. ہم چاہتے ہیں شروع سے ہی، آج سے آپ کو یاد ہوگا جب 2003 کے بعد سے بھی جب یہاں سینٹ میں بلوچستان کے اوپر کمیٹی بنی، آئی واز دا آرکیٹیکٹ آف بلوچستان کمیٹی، جس میں ہم نے یہ بات کی کہ آپ معاشی، معاشرتی، آئینی اور انتظامی معاملات حل کریں تاکہ بلوچستان کا نوجوان دیکھے کہ آپ کچھ سنجیدگی سے بلوچستان کے معاملات کو حل کرنا چاہتا ہے. وہ پہاڑ سے بھی نیچے آئے گا، وہ میدانوں میں بھی نہیں جائے گا. لیکن 20 سال سے یہ جو انوار الحق صاحب ہیں، یہ آؤٹ کم ہے. یہ اس وقت نہیں تھے پالیٹکس اور یہ الیکشن لڑتے ہیں، الیکشن ہار جاتے ہیں. سر یہ مائنڈ سیٹ ان کو بلوچستان میں سے کبھی ان کو الیکٹ نہیں کیا گیا. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں، دیکھیں ان کا جو رویہ ہے، ان کی جو سوچ ہے وہ بہت ہی بائسڈ ہے، وہ متعصبانہ ہے. ایک وزیر اعظم کو کم از کم ان کا انڈیویجولی مجھے پتہ ہے کہ ان کا ایک اوپینین ہے، لیکن جب وہ اتنے اہم منصب پہ تشریف فرما رہتے ہیں، 3 باتیں انہوں نے جب کل کی ہیں. نمبر 1 یہ کہ آپ بلوچوں کو تانا دیں کہ جی بنگلہ دیش والے 9 مہینے میں آزاد ہو گئے، لہذا آپ 20 سال سے لڑ رہے ہیں، لڑنے دیں ان کو. دوسری بات اس نے جو کی، بلوچ اور پنجابیوں میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے کہ کتے، خرگوش اور پنجابی جو ہے ان کے حوالے سے قانون سازی بنائے کہ ان کو ہر کوئی مارنا شروع کر دے. یہاں جھگڑا نہ بلوچ کا پنجابی کے ساتھ ہے، نہ کسی خدا نخواستہ انسان کے ساتھ ہے، کسی نسل کے ساتھ ہے. تیسری بات انہوں نے جو غیر ذمہ داری کی، اور انہوں نے خود یہ تسلیم بھی کر لیا کہ بلوچستان کے اندر بلوچستان کی عدالتیں یا پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے وہ بہت کمزور ہے، لہٰذا ہم لوگ اٹھاتے ہیں. اتنا کمزور ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئی جی نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں نے سب عورتوں کو رہا کر دیا، اور وہ رہا نہیں ہوئی تھی. یہ چارج شیٹ پرائم منسٹر خود اپنی پاکستان کی حکومت اور ریاست کے خلاف بنا رہا ہے. اس کی بات آگے چلیں. میں اب اس پہ سر تھوڑا سا سر لمبا نہ بولیں. لمبا نہیں، اس پہ میں یہ صرف کہنا چاہوں گا کہ مجھے پتا نا یہ آپ کا سبجیکٹ ہے، آپ بہت لمبا بولیں. اس میں جو ہماری مائیں بہنیں جو بلوچستان سے کوئی سیاسی جماعت ان کے ساتھ اس لیے نہیں آیا کہ یہ وہ ماؤں بہنوں کی چیخ پکار، آنسو، تکلیف تھے. ہم نے کہا دیکھ لی پوری دنیا. ہم جب بات کرتے تھے 2012-13 میں صدار اختر مینگل کی قیادت میں سپریم کورٹ میں جسٹس فخر چودھری صاحب نے یہ معاملہ ٹیک اپ کر لیا، پھر صدار اختر مینگل صاحب ریسنٹلی کمیشن کے چیئرمین بھی بنے. ہم ہر وقت اس پہ بات کرتے رہے. 16 فروری 2023 کو ہم نے بلوچستان اسمبلی میں متفقہ طور پر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی جو ہے قرارداد پاس کی کہ خدا کے لیے اس مسئلے کو سنجیدگی سے. یہ بتائیں جی، آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، تو جو سینیٹر سعدیہ عباسی صاحبہ نے جو کہا ہے، مذمت کی انہوں نے کاکڑ صاحب کی، آپ اتفاق کرتے ہیں سعدیہ عباسی سے؟ دیکھیے میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے، اور اس میں اب اس طرح کی جو ہم الزامات دیکھ رہے ہیں یہ اور جگہوں پہ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، کے پی میں بھی آتے ہیں اس طرح کے. اب یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو گالیاں نکالیں، ایک یہ ہے کہ اس کو حل کریں. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم اس کو حل کریں. حل کیسے کریں؟ جو لوگ اٹھاتے ہیں، اب میں بطور طالب علم بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں جی عدالتیں انصاف نہیں کرتی. اس میں ایک صداقت ہے. میں ٹیررزم کے زمانے میں کچھ لوگوں کا وکیل رہا، تو جج ہاتھ کھڑا کرتے ہیں بعض معاملات. جب بینظیر بھٹو کی پیپل پارٹی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کچھ اس طرف ایک اچھا قدم اٹھایا. وہ تھا ان ایڈ ٹو سول پاور ایک سوات میں لائے تھے، جس میں ان لوگوں کو ظاہر کرنا، ان کی ریہیبلیٹیشن کرنا، ان کا ٹرائل کرنا، یہ ایشو اس میں کوئی فائدہ ہوا تھا. ہماری گورنمنٹ جب آنے لگی تو یہ مسئلہ پیدا ہوا، ہم بھی لیگل ٹیم میں تھے، تو ہم نے ایک پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ لائے تھے. اس کے تحت ہم نے کراچی آپریشن ان لوگوں کے لیے کچھ راستے نکالے تھے تاکہ
اس کی ایکسٹریم فارم جو تھی، ایکسٹریم فارم جس کا میں طور پہ حق میں نہیں تھا، وہ ملٹری کورٹ تھی، لیکن پوری قوم متفق ہو گئی، ہم نے بنایا۔ کہنا میں کیا چاہتا ہوں، دیکھیے بلوچستان کے مسئلے کا آپ کو پولیٹیکل حل دینا پڑے گا۔ ٹرو ڈیموکریٹک گورنمنٹ وہاں ہونی چاہیے، وہاں کے ریسورسز میں روز کہتا ہوں کہ ان کو ملنے چاہیے۔ ٹرو ڈیموکریٹک گورنمنٹ تو بلوچستان میں نہیں ہے۔ چلو جو لوگ جو ناراض ہیں پاکستان میں ہی نہیں ان کو خوش کرنا چاہیے، ان کو ڈیولپمنٹ میں لانا چاہیے، لیکن جو کنسرن اور لوگوں کے ہیں یہ سارے، آج کورٹ نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ مسئلہ صرف عدالت سے حل نہیں ہوگا، یہ سارے بیٹھیں، اور اگر کوئی خاص طرح کے ٹرائل کرنے کے، سویلین ٹرائل کرنے کے لیے، جیسے ہم نے صرف 8 پیپل پارٹی نے بنایا، ہم نے پروٹیکشن ایکٹ بنایا، دونوں ختم ہو چکے ہیں، اگر اس طرح بیٹھ کے کوئی معاملہ حل ہوتا ہے تو ہم اس طرح اگلی گورنمنٹ میرا خیال میں ٹاپ پرائرٹی، میرا خیال ہے کہ یہ سب کو اگر آپ بٹھائیں گے تو وہ تو انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ جو کام کورٹ کو کرنا چاہیے وہ کورٹ کرے، کورٹ تو نہیں کر رہی۔ یعنی کہ اب اسٹیک ہولڈرز کے نام پہ اگر آپ لوگوں کو بٹھائیں گے سیاستدانوں کے ساتھ تو وہ آئین کے آرٹیکل 243 اور 244 کی میں یہ نہیں کہہ رہا، میں آپ کو بتاؤں، جب آپ نے ایکشن پلان بنایا تھا، ہاں ہم پولیٹیکل لوگ بیٹھے تھے، مجھے یاد ہے کہ رحیل صاحب اس وقت کونے میں بیٹھتے تھے، کائنڈ آف ہم، اور وہاں بیٹھ کے سب نے مل کے اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے آگے بڑھے نا۔ میں اس لیے کہتا ہوں اس مسئلے کا حل نکالیں اور آگے بڑھیں، لیکن کوئی لگتا نہیں ہے کہ حل نکالیں۔ چلو یہ غلط بحث ہے۔ سلمان اکرم رائے صاحب، سپریم کورٹ کو کیا کرنا چاہیے کہ اس پہ ڈائیلاگ کروانا چاہیے یا قانون کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے کہ آئین کا آرٹیکل 10 یہ کہتا ہے کہ کسی کو اگر آپ نے اٹھایا ہے، گرفتار کیا ہے، 24 گھنٹے کے اندر کورٹ میں پیش کریں، اگر کورٹ میں پیش نہیں کرتے تو پھر جنہوں نے اٹھایا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ اس طرف نہیں جا رہی، سپریم کورٹ کہتی ہے یہ ڈائیلاگ کرو آپس میں۔ یہ دیکھیں، پہلے تو کوئی آ کے کہے نا کہ ہاں جی میں نے اٹھایا ہے، یا کسی کا تعین ہو کہ کس نے اٹھایا ہے۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی مانتا ہی نہیں کہ ہم نے اٹھایا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ خود چلے گئے ہوں گے، یہ دہشت گرد تنظیم کے ممبر بن گئے ہوں گے، یہ شاید یونان چلے گئے ہیں۔ تو یہ تو ایک ایسی صورتحال ہے کہ عدالت کے سامنے تو اعتراف ہی نہیں ہے، ایک اندھیرا ہے، اور اس اندھیرے میں لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ اب انہیں کون غائب کرتا ہے، وہ کیسے غائب ہوتے ہیں، عدالت اس حوالے سے کر سکتی ہے، حکم یہی دے سکتی ہے کہ ڈھونڈو، ان کو تلاش کرو، لیکن جب تلاش کرنے والے آ کے کہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملا، ہمیں کچھ علم نہیں کہ لوگ کہاں ہیں، تو پھر عدالت بے بس ہو جاتی ہے۔ میں عرض کروں 2012 میں افتخار چودھری صاحب نے مجھے امائکس مقرر کیا تھا، منیر ملک صاحب کو بھی، رشید رضوی صاحب کو بھی، اور ہم ایک ہفتہ کوئٹہ رجسٹری سپریم کورٹ کی جا کے رہے جہاں مسنگ پرسنز کا معاملہ اٹھایا گیا، اور ایک ہفتہ مختلف لوگ، خاندان، مائیں، بہنیں، بیٹیاں روسٹرم پہ آ کر کہانیاں، اپنی داستان، اپنی بپتا سناتی رہیں، اور اس وقت جو متعلقہ افراد تھے انتظامیہ کے، ان کو بھی عدالت میں طلب کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ ان کی بات سنو اور اس پہ عمل کرو اور اس کا جواب دو۔ لیکن اس تمام کارروائی کے بعد جب فیصلہ آیا عدالت کا تو فیصلہ یہی تھا کہ سویلین حکومت جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے۔ عدالت اس کے علاوہ کچھ شاید کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ تو یہ ایک مجبوری ہے عدالت کی بھی کہ عدالت نے تو یہی کہنا ہے کہ سویلین حکومت جو ہے لوگوں کو گم ہونے سے بچانے میں ناکام ہو گئی ہے، لیکن وہ لوگ کیسے گم ہوتے ہیں، کون ان کو اٹھا لیتا ہے، اس حوالے سے عدالت کے لیے کوئی واضح حکم جاری کرنا یا کسی کو مجرم قرار دینا ممکن نہیں ہوتا۔